دین کی بات بتانے کا طریقہ سکھلایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، نرم بات کرو۔ کیسی بات کرو؟ نرم بات کرو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، شاید کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ فرعون ساری کائنات کا بدترین کافر، فرعون وہ شخص جس نے خدا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کے بارے میں اللہ تذکرہ کرتا ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ تو اس سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک نافرمان ہے، ایک گناہ گار ہے، ایک زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، گناہ ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ یہاں تو کیا ہے؟ خدائی میں خدا کی خدائی میں شرکت کرنے والا کہتا ہے میں سب سے بڑا خدا۔ اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر نرم بات کہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دوسرے کو دین کی بات کہتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، لوگ مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اچھی بات میں تاثیر ہے کہ وہ اپنے آپ کو منواتی ہے، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی حالات جو ہے بگڑتے ہیں وہ اچھی بات کے بتانے سے نہیں، دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات بتانے سے حالات نہیں بگڑتے، بتانے کے انداز سے بگڑتے۔ دین کی بات کیسے کہنی چاہیے؟ کیسے کہنی چاہیے؟ نرمی سے کہنی چاہیے۔ جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے خدا کے دشمن کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے پاس جاؤ اور نرم بات کہو۔ تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ مسلمان ہی تو ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے تو کیسے دیتے ہیں؟ لت مار کی طرح دعوت دیتے۔ اے کیا جی نماز پڑھتے نہیں تمہیں، مسلمان ہو کے کیا فائدہ؟ کیسا پھرتے تھے؟ اب اگر وہ لحاظ کرتا ہے تو خاموش رہ جائے گا، شرمندگی ہوگی۔ لحاظ نہیں کرتا، جاؤ جی تمہیں بڑے نمازی پڑھ لے جاتا ہوں، ہمیں کیسے کریں؟ یہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا نعوذ باللہ، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب تو بے نمازی تھا، لیکن ہمارے بولنے کے انداز نے اسے کافر بنا دیا۔ سبب کون بنے؟ سبب کون بنے؟ ہم بنے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی تو چاہیے۔ کیسے کہنا ہے بات دین کی، وہ سلیقہ بھی تو چاہیے۔ میں کون سی بات کہہ رہے ہیں، کس موقع پر کہہ رہے ہیں، کیسے انداز سے کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، آپ اسی وقت جا کر اس کو ٹوکیں گے، اور ٹوکنے کا انداز سخت ہوگا۔ آپ جبرائیل بھی آ کر اس کو بتائیں گے تو مانے گا نہیں، مانے گا؟ موقع دیکھیں، محل دیکھیں، زمین سازگار۔ بھئی آدمی زمین میں کیا کہتے ہیں کچھ اگانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ ڈال دینے سے اگ جاتا ہے کیا؟ کتنے دانے راستے بھر میں پھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی درخت اگتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ پہلے مٹی کو نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو جوتنا پڑتا ہے، پھر اس کے اندر کیا ہے کھاد ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر بیج ڈال کر اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، تب جا کر درخت نکلتا ہے۔ اور دین کی بات ایسے ہی ڈال دیں گے، راہ چلتے کہہ دیں گے، اس سے اثر ہو جائے گا؟ اثر کیا ہوگا؟ الٹا اثر ہوگا۔ تو بات ایک بزرگ تھے، ان کا بیٹا سگریٹ پینے کا عادی تھا۔ وہ سمجھاتے اپنے بچے کو بیٹا سگریٹ مت پیو، بیٹا اچھی عادت نہیں ہے، بیٹا نیک لوگوں کا انداز نہیں ہے۔ تو یہ ہر مرتبہ اسی نرمی سے سمجھاتے، پیچھے نہیں لگتے۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے سگریٹ توڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ ابو جان اس کے بعد زندگی میں نہیں پیو گا۔ تو وہ جا کر انہوں نے اپنے ڈائری میں دیکھا، جب بھی سمجھاتے تھے تو ڈائری میں لکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے 100 مرتبہ سمجھایا ہے، اور پہلی مرتبہ اور 100ویں مرتبہ میں کوئی فرق ہے؟ پہلی مرتبہ اور 100ویں مرتبہ میں سمجھانے کے انداز میں کوئی فرق ہے؟ اثر کرتا ہے؟ زندگی بدل دی، زندگی بھر کے لیے اس نے چھوڑ دیا۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ بہت سے اللہ والوں کے سامنے پاس ہم دیکھتے ہیں
کہ بعض لوگ بے دین فساق فجار قسم کے لوگ آتے ہیں، اللہ والے کچھ نہیں کہتے، بدزن ہو جاتے بہت سے لوگ. غلط بات ہے. کیا بھئی حضرت اتنے بڑے ہی اللہ والے ہی عالم دین ہے، وہ آدمی ایسا آتا ہے وہ یہ کام کرتا کچھ کہتے ہی نہیں. حضرت برابر نہیں بھی، حضرت کیا ہے برابر نہیں، کئی برابر نہیں. انہوں یہ سب چیزیں دیکھتے نہیں، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کون مالدار ہے، اسے کیا بولتے نہیں. ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں بولتے. اللہ معاف کرے، ایمان کے لالے پڑ جاتے. حضرت مولانا حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا. وہ اس کی داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا اور بہت خلوص سے بہت محبت سے حضرت کے پاس آتا تھا. ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ بھائی صاحب، بھائی کیا اچھی بات ہوتی اگر تمہارے چہرے پر داڑھی ہوتی. نرمی سے کہا، محبت سے کہا. اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، وہ آدمی آنا جانا بند ہو گیا. حضرت نے پوچھا کہ وہ ایک صاحب آتے تھے، کیا بات ہے، کئی دن سے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو لوگوں نے، کہنے والوں نے، قریبی لوگوں نے کہا کہ حضرت جس دن سے آپ نے وہ بات کہی اس دن سے وہ آنا چھوڑ دیا. تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ہم نے ٹھنڈے توے پر روٹی سیکنے کی کوشش کی، مزاج نہیں بنا تھا، ہم نے بات کہی تھی. موقع محل دیکھ کر دین کی بات کہنی چاہیے، اثر ہوتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنی آسان بات نہیں ہے، اس کی بڑی نزاکتیں ہیں. دین کی بات چاہے اپنے بیٹے سے کہو، چاہے اپنے بیوی سے کہو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میری بیوی حسن بصری بن جائے، حسن بصری بننے کے لیے خود میری بیوی رابعہ بصریہ بن جائے. تو بھئی بیوی رابعہ بصری بننے کے لیے خود حسن بصری بننا چاہیے نا. اٹھتے بیٹھتے ٹوکتے، تم ایسا نہیں کرتے، تم نماز نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھ لیتے، تم ذکر نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، ہمیشہ ٹوکتے تانا دیتے. اسے تھوڑی پڑتی ہے. پہلے خود دیندار بنو، پہلے خود نمازی بنو، پہلے خود با اخلاق بنو، اور پھر محبت سے کہو. یہ کبھی دیکھ لیا بیوی نماز نہیں پڑھتی، ایک دن نماز پڑھ رہی، اب یاد آیا، روز بول بول کو تھک گیا، اب سمجھ میں آیا. اب بیچاری نے ایک مرتبہ شروع کیا، آپ کے تانے سے بول بند کر دے. اگر آپ کہیں ماشاءاللہ آج بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھی لگ رہی ہو، تو ماشاءاللہ تو شوق پیدا ہوگا. بچوں کو کوئی کام اچھی نیک کام میں دیکھتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرو، اس کے اندر شوق پیدا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے تربیت کا طریقہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو جو کہا، اس کا تذکرہ قرآن میں کیا. کیوں کیا؟ یہ بات بتانے کے لیے، چاہے سامنے والا کتنا بڑا دوست. ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو یوں کہتے، اس انداز سے کہتے ہیں، میں سب سے بڑا اللہ والا، سامنے والا سب سے بڑا اللہ کا نافرمان، یہ تصور کر کے کہتے. کیا تم برابر نہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تمہارے اندر دینداری نہیں، جی کا فائدہ کیا، تم شرک کرتے ہو، بدعتیں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو. کیا زندگیاں بدلے گی؟ نہیں بدلے گی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم مزاجی کے ساتھ ہونا چاہیے. موقع محل دیکھ کر کہ بھئی کون سا موقع ہے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کہیں گے تو ضرور اثر کرے گا. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا